اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو معرفت نفس کے نہایت ہی اہم اور حساس موضوع پر جاری تھی۔ ہم نے معرفت نفس کے بحث میں کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں بیان کیے اور ان مقدمات کی تکمیل کے بعد مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارے میں نظر آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ اب تک کی گفتگو میں بیان ہوا کہ مفسر عظیم الشان قرآن اس نقطے پر تاکید کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں انسان کو معرفت نفس کا حکم دیا ہے، اور اس حکم سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس راستے کو طے کرنے کا حکم دیا ہے وہ مؤمن کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ پس راستہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ کہ مومن اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔ پس معرفت نفس طریق ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ دوسرا مطلب جسے مفسر عظیم الشان قرآن سے ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے، وہ یہ تھے کہ انسان کا مقصد خدا ہے، یعنی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس دنیا میں اس کے آنے اور زندگی بسر کرنے کا مقصد خدا تک پہنچنا ہے۔ پس انسان کا مقصد خدا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ نفس ہے، اور انسان اس نفس کی معرفت حاصل کرے اور اس راستے کو درست انداز میں طے کر کے انسان خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں مفسر عظیم الشان قرآن سے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس راہ میں انسان نے جو یہ راستہ طے کرنا ہے خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے، اس راستے کو طے کرنے میں اگر انسان کا نفس معتدل ہوگا تو یہ نفس معتدل انسان کو سعادت دائمی تک پہنچا دے گا، اور اگر انسان کا نفس معتدل نہیں ہے، طغیان ہے، انسان کا مزاج میں اعتدال نہیں پایا جاتا، تو ایسا انسان مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ دائمی طور پر اپنے مقصد تک پہنچنے سے محروم ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال جو نہایت ہی اہم سوال ہے، وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سعادت اور محرومیت کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ انسان سعادت مند ہو جاتا ہے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ جس کے باعث انسان محرومیت کا شکار ہوتا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ جواب اس سوال سے متعلق نہایت ہی واضح ہے۔ اگر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اس کی اپنی فطرت اس کو اس سوال کے جواب کی طرف متوجہ کرواتی ہے، یعنی خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں اس سوال کا جواب الہام کر دیا ہے، اور پھر اسی فطرت انسانی کے جواب کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں بھی بیان کر دیا ہے، اور ایک قانون کلی کی طور پر بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے، اگر انسان تزکیہ نفس کرتا ہے، تو یہ تقوی اور تزکیہ نفس انسان کو سعادت مند قرار دیتا ہے، یہ انسان کو خدا نے الہام کیا ہے۔ پس یہاں انسان کے پاس اس کا باطنی پیغمبر عقل موجود ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے جنگل میں موجود ہو جہاں اس کی ارشاد رہنمائی کے لیے نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی راہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے،
تو ایسے جنگل میں خود انسان عاقل کی عقل اسے سعادت اور شقاوت کی راہ کی رہنمائی کرتی ہے۔ پس انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے، اگر انسان تزکیہ نفس کرتا ہے تو یہ تقوی اور تزکیہ اسے سعادت مند قرار دیتا ہے، اور اگر انسان خود کو گناہ سے آلودہ کر لیتا ہے تو یہ گناہوں سے آلودگی انسان کو دائمی شقاوت اور محرومیت میں مبتلا کر دے گی۔ لہٰذا جس حد تک انسان عاقل جو جنگل میں موجود ہے، جس حد تک وہ اپنی عقل کی ارشاد اور رہنمائی کے مطابق چلے گا، سعادت مندی اس کا مقدر بنے گی، اور اگر وہ اپنی عقل کی مخالفت کرے گا تو شقاوت اس کا مقدر بنے گی۔ لیکن وہ انسان کے جو انبیاء کی تربیت میں، تعلیم میں موجود ہیں، جن کے پاس اوصیاء موجود ہیں، جن کے پاس اولیاء موجود ہیں، جن کے پاس علماء موجود ہیں، جن کے پاس مربیان موجود ہیں، وہ انسان کو اسی قانون فطرت کی طرف متوجہ کرواتے ہیں کہ خداوند متعال نے یہ فطری قانون انسان کی فطرت میں الہام کیا، اور صرف فطرت میں الہام نہیں کیا بلکہ اسے ایک ایسے قانون کے طور پر قرآن مجید میں بھی بیان کر دیا ہے۔ اب سورہ شمس کی جب تلاوت فرماتے ہیں تو وہاں خداوند متعال ارشاد فرما دیتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ نفس اور اس نفس کو جس ذات نے معتدل قرار دیا ہے اس ذات کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پھر اس نفس کو الہام کر دیا گیا ہے اس نفس کی جو بدکاریاں ہیں، فجورہا یعنی اس نفس کے فجور کی طرف اسے متوجہ قرار دے دیا گیا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس سے بچنے کے راہ کو بھی اسے الہام کر دیا گیا ہے۔ جب دونوں راستے انسان کو الہام کر دیے گئے ہیں تو قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کو پاکیزہ رکھتا ہے، آلودگیوں سے بچاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، افلح، وہ فلاح پا جائے گا، یعنی سعادت دائمی اس کا مقدر بنے گی۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ جو اس نفس کی آلودگیوں میں اپنے نفس کو مبتلا کر دیتا ہے، اپنے نفس کو ناپاک کر دیتا ہے، آلودہ کر لیتا ہے، تو ایسا نفس جو ہے وہ قد خواب، وہ خسارے میں ہے، وہ دائمی خسارے میں اور دائمی محرومیت کا شکار ہے۔ پس پہلے نمبر پر اس راستے کو خداوند متعال نے انسان کی فطرت کو الہام کر دیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اسی کو قانون کے طور پر خداوند متعال نے انبیاء الہی کے ذریعے سے انبیاء کی تعلیمات کا حصہ قرار دیا، اور خاتم الانبیاء کی تعلیمات میں یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ شمس میں اس کا باقاعدہ ذکر موجود ہے کہ اگر انسان با تقوی ہوگا تو سعادت مند ہوگا، اور اگر انسان با تقوی نہیں ہوگا، آلودگیوں میں مبتلا ہوگا، تو ایسا انسان شقاوت میں، محرومیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ پس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ یاد خدا میں مگن رہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی الہی اختیار کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں تقوی اختیار کرے، انسان کیوں یاد خدا میں مگن رہے؟ بھئی یاد خدا میں مگن رہنے کا بنیادی ہدف، فلسفہ اور مقصد یہ ہے کہ انسان نے خدا تک پہنچنا ہے، یعنی اس دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا اللہ تک طریق کو طے کرنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے۔ پس مقصد جب ہمارا اللہ ہے، ہدف جب ہمارا اللہ ہے، تو اس اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر وقت انسان کو اس اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور اس اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہیے، تاکہ قد افلاح کا مصداق بن سکے۔ اور اگر انسان اس یاد خدا سے غافل رہے گا تو قد خواب من دساہا کا مصداق بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ انسان کو یاد خدا میں رہنا چاہیے،
اپنے مقصد کو بھلا دینا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر انسان خود اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو بھلا دیتا ہے تو اپنے ہدف کو بھلانے سے انسان خود اپنے راستے سے، اپنے طریق سے بھٹک جاتا ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ حشر میں خداوند متعال نے اسی دو مطالب کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ایک تو مقصد کی طرف رہنمائی کر دی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے مقصد کو یاد میں رکھنا چاہیے، اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر انسان اپنا مقصد بھول جائے تو اپنا طریق بھول جائے گا، اپنا راستہ بھول جائے گا کہ جس راستے پر چل کے اس انسان نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا سورہ حشر آیت نمبر 19 کو ملاحظہ فرمائیں، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یعنی تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا مقصد ہے، اور جن لوگوں نے اپنے مقصد کو یعنی اللہ کو بھلا دیا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ان کے نفسوں سے بھی غافل کر دیا ہے، یعنی وہ اپنے طریق کو کھو بیٹھے ہیں۔ اب ان کا وہ راستہ، جس راستے پر چل کے انہوں نے اللہ تک پہنچنا تھا، وہ اس طریق کو یعنی نفس کو بھی بھلا چکے ہیں۔ اولئک ھم الفاسقون، تو یہی وہ گروہ ہے کہ جو فاسق لوگوں کا گروہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ طائفہ ہے کہ جو محرومیتوں کا شکار ہوگا، جو شقاوت ابدی کا شکار ہوگا۔ لہٰذا اسی قانون کو اگر انسان اپنے پلو سے باندھ لے اور اسی قانون کی طرف اگر متوجہ رہے کہ اسے ہمیشہ اپنے ہدف اور اپنے مقصد کو ذہن نشین کرنا ہے اور ہرگز اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرنا، اسے بھولنا نہیں ہے، چونکہ اگر وہ اپنے مقصد کو بھول جائے گا تو اپنے طریق کو بھول جائے گا، یعنی اپنے نفس کو بھول جائے گا، اور آخرت اور سعادت اس کا مقدر نہیں بنے گی۔ لہٰذا نتیجہ اس کا یہی ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فلاح کے لیے ذخیرہ اندوزی کرے گا اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں وہ نیک اعمال کو انجام دے کر سعادت مند بننے کی خاطر ہمیشہ اپنے مقصد کو بھی ذہن میں رکھے گا اور اپنے طریق کو بھی اسی کے تحت ذہن نشین رکھے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جسے طریق الی الواقع معلوم ہو گیا کہ نفس انسانی ہے کہ جو اسے اس کے مقصد تک پہنچا سکتا ہے، اس کے ہدف یعنی اس کے رب تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ اپنے طریق کو بہتر پہچانے گا تاکہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہو، اپنے مقصد سے بھٹک نہ پائے۔ لہٰذا انسان اسی نہایت اہم نقطے کی طرف، نہایت اہم مطلب کی طرف متوجہ ہو، اور جس قدر یہ انسان اس نقطے پر دقت کرے گا، تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا کہ اس نے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے طریق کو محفوظ رکھنا ہے اپنے پاس، اور اپنے طریق کو، اپنے نفس کو پہچاننا ہے تاکہ اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ اب اس انسان کی اس دنیا میں زندگی جس قدر بھی طولانی ہو، بعض افراد کی زندگی کم ہے، بعض افراد کی زندگی زیادہ ہے، تو جس قدر انسان کی زندگی اس دنیا میں موجود ہے، اگر وہ زندگی طولانی ہے تو وہ تمام طولانی زندگی سعادت کے لیے کوشش کرے گا، اور اگر اس کی زندگی مختصر ہے تو اس مختصر زندگی میں بھی وہ سعادت کی راہ پر گامزن رہنے کے لیے جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ خداوند متعال اسی مطلب کی طرف سورہ اسراء کی آیت نمبر 7 میں اشارہ فرما رہا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم نے نیکی کی ہے تو اپنے نفس کے لیے نیکی کی ہے، اپنے لیے نیکی کی ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی ہے تو اس برائی کو بھی تم نے اپنے حق میں انجام دیا ہے، کسی اور کے حق میں انجام نہیں دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور یہ نیکی میں پرائے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، یہ جو میں دوسروں کی خدمت کر رہا ہوں، دوسروں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، ان پہ احسان کر رہا ہوں، تو یہ ان کے ساتھ نیکی جو احسنتم کا مصداق ہے، یہ درواقع میرے اپنے نفس کے لیے ہے، یعنی اس مقصد تک پہنچنے میں، کامیابی کے حصول میں میرے لیے یہ مفید ہے۔
اور اگر میں کسی کے ساتھ برائی کرتا ہوں تو یہ میری برائی در واقع خود میرے اپنے لیے نقصان دہ ہے اور میری اپنی محرومیت کا باعث بنے گی۔ پس انسان نفس کے باعث ہی سعادت مند ہو سکتا ہے اور اسی نفس کے باعث ہی انسان محروم ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان نفسانی اقدار کو پامال کرے گا تو محروم ہوگا، اور اگر نفسانی اقدار کا خیال رکھے گا تو انسان سعادت مند ہوگا۔ پس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ کرے کہ معرفت نفس خود بہت اہم چیز ہے۔ اگر انسان خود شناسی کر لے تو خدا شناسی کر لے گا، خود شناسی کے نتیجے میں خدا شناسی تک پہنچ جائے گا، اور خود اور خدا کے درمیان رابطے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے انسان تقوی اختیار کرے گا، انسان پاکیزگی اختیار کرے گا۔ اور پھر انسان جب خود کو بھی پہچان لے اور اپنے خدا کو بھی پہچان لے، یعنی طریق کو بھی پہچان لے، مقصد کو بھی پہچان لے، اور خود اور خدا کے درمیان رابطے کو مستحکم کرے، تو اسی طرح یہ انسان خود اور غیر کے درمیان بھی رابطے کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا اور متوجہ ہوگا کہ اس کا مخلوقات سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کی توجہ اس بات پر ہوگی کہ جو اپنے نفس پر انسان درست اس کی شناخت کر لیتا ہے، خدا کی درست شناخت کر لیتا ہے، اور اپنے نفس کو شناخت کے بعد وہ خدا تک پہنچنے کے لیے اسے باتقویٰ قرار دیتا ہے، اسے سعادت مند قرار دیتا ہے، تو ایسا انسان یقیناً خود کو اور خدا کو آپس میں جو رابطہ ہے اس کی استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے کوشش کرے گا، اور وہ افراد کہ جو اس کو خدا سے دور کرتے ہیں، جو غیر اللہ کا مصداق ہیں، جو اس کے اور خدا کے راستے راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں، یعنی اس انسان کو خدا تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں، یہ انسان ایسے افراد سے دوری اختیار کرے گا۔ پس در حقیقت جو خود کو پہچان لے یعنی طریق کو پہچان لے، اور اپنے مقصد کو پہچان لے یعنی خدا کو پہچان لے، تو ایسا شخص در واقع اگر معاشرے میں بھی موجود ہے تو یہ حقیقت میں خود کے ساتھ خلوت کیے ہوئے ہے، یہ اس کا نفس اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمہ وقت جد و جہد میں مشغول ہے، مصروف ہے، اور اغیار سے یعنی اغیار سے مراد وہ جو اسے خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں ان سے دوری اختیار کرے گا۔ اگر انسان کو خدا کی مدد مل جائے اس راستے میں یعنی خدا تک پہنچنے میں، اگر خدا اس کی مدد کرے گا تو ایسے میں یہ انسان شرک باری تعالیٰ سے بھی نجات حاصل کر لے گا۔ ایسے میں یہ انسان جو خیالات ہیں، جو توہمات ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ خیالات، وہ توہمات کہ جو اسے راہ راست سے منحرف کر رہے ہیں اور اسے خدا کے لیے خالص نہیں ہونے دے رہے، یہ انسان ان تمام اغیار سے یعنی شرک سے دوری اختیار کرے گا، یہ انسان ان توہمات سے دوری اختیار کرے گا اور خود کو خدا کے لیے خالص کر دے گا۔ یہ وہ تیسرا نقطہ تھا جسے مفسر عظیم الشان قرآن یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اب چوتھے نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مفسر عظیم الشان معرفت نفس کے باب میں چوتھا نقطہ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معرفت حق متعال کی دو اقسام ہیں، ایک آیات آفاقی کی معرفت حاصل کرنا ہے اور ایک آیات انفسی کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ ان دو آیات کی معرفت انسان کے لیے مفید ہے اور انسان کو خداوند متعال تک پہنچانے میں انسان کی مدد فراہم کرتی ہے، لہٰذا ان دو معرفتوں میں انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہ انسان خود بخود اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، افعال، اللہ کے افعال سے آشنائی ہو جاتی ہے انسان کی۔ کب؟ جب انسان ان آیات آفاقی کو اور آیات انفسی کو مطالعہ کرتا ہے اور ان کے بارے میں دقت کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ خداوند متعال باقاعدہ سورہ سجدہ میں حامیم سجدہ آیت نمبر 7 میں خداوند متعال اسی نقطے کی طرف تو اشارہ فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
یعنی ہم عن قریب انہیں اپنی آفاقی آیات اور ان کے نفس میں جو اللہ کی آیات موجود ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ عن قریب ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ ان کا پروردگار ہی حق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، آیا یہ تمہارے لیے یہ بات یہ کافی نہیں ہے، اور یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز کے اوپر موجود ہے اور اس کو مشاہدہ کر رہا ہے اور حاضر ہے اس چیز کے اوپر، اور شاہد بھی ہے، چونکہ شاہد کا مطلب یہی ہے کہ وہ حاضر بھی ہو۔ حاضر اور شاہد دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر شاہد ہے، یعنی حاضر بھی ہے تو شاہد ہے نا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں دو معرفتیں بتا دیں، ایک معرفت آیات آفاقی ہے اور ایک معرفت آیات انفسی ہے۔ معرفت آیات آفاقی یہی برہان کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے انسان خداوند متعال کا جو ہے وہ علم حاصل کرے، انسان جو ہے وہ خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے علوم کا سہارا لے، جبکہ معرفت آیات انفسی یہ ہے کہ انسان معرفت نفس کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچنے کی جد و جہد کرے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو معرفتوں میں سے کون سی معرفت بہتر ہے، کس معرفت کا دامن تھاما جائے اور انسان اس معرفت کا دامن تھام کر خداوند متعال تک جلدی اور بہتر انداز میں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں اب تک آپ دیکھیں کہ ہم غرر الحکم سے متعدد احادیث حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین سے نقل کر چکے ہیں۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں اور مختلف دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کہی جا سکتی ہے کہ خداوند متعال کی ان دو آیات یعنی آیات آفاقی اور آیات انفسی میں جو سب سے زیادہ خداوند متعال تک پہنچنے میں انسان کے لیے انسب اور مفید ہے وہ یہی معرفت انفسی ہے۔ معرفت آفاقی بھی انسان کے لیے مفید ہے، لیکن اس سے زیادہ معرفت انفسی انسان کے لیے مثمر ثمر ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ تو کر دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بطور معمول معرفت نفس کے ساتھ ہی انسان اپنے اوصاف، اپنے اعمال، اپنی رفتار کی اصلاح کرتا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ میرا نفس کس کنڈیشن میں ہے اور درست راستے پر گامزن ہے یا منحرف ہو رہا ہے، درست راستے پر گامزن ہے تو انسان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے، اگر منحرف ہو رہا ہے تو انسان اپنے آپ کو انحراف سے بچانے کے لیے، کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرنے کے لیے انسان توجہ دیتا ہے اپنی خودی کے اوپر۔ لہٰذا یہاں معرفت انفسی میں انسان ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتا ہے، جبکہ معرفت آیات آفاقی میں انسان اپنی خودی پر توجہ تو دیتا ہے لیکن اتنے قریب سے وہ اپنی خودی پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ پہلے انسان اپنے روحانی امراض کو پہچانتا ہے، اپنے روحانی امراض کے علاج کے جو طریقے ہیں انہیں مطالعہ کرتا ہے، ان کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں انسان اپنی اصلاح کا اقدام کرتا ہے۔ جبکہ معرفت انفسی میں انسان ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرتا جاتا ہے جیسے جیسے اسے معلوم ہوتا جاتا ہے، یعنی اس طرح سے مراحل موجود نہیں ہیں کہ پہلے انسان نے امراض کو پہچانا، دوسرے مرحلے میں انسان نے امراض کی اصلاح کو پہچانا، اور تیسرے مرحلے میں انسان نے امراض کی اصلاح کرنا شروع کر دی۔ جبکہ معرفت انفسی میں یہ ہے کہ انسان کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ میرا جو طریق ہے وہ منحرف ہو رہا ہے، دوبارہ اس کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ گامزن کرنے کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دی۔ دوسری جو دلیل کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے بات اس مطلب پر کہ معرفت آیات انفسی جو ہے وہ معرفت آفاقی سے بہتر ہے۔ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ معرفت آیات انفسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے نفس کی توانائیوں کو، صلاحیتوں کو، طاقتوں کو، اس کے وجودی حالات پر یعنی نفس کے جو حالات ہیں ان پر انسان توجہ کرے، اور انسان کی یہ توجہ اپنے نفس پر اور اپنی نفس کی توانائیوں پر اور اپنے نفس کے حالات پر، یہ توجہ انسان کی شہودی توجہ ہوگی، علمی توجہ ہوگی، اور انسان جو اس توجہ کے نتیجے میں معرفت حاصل کرے گا یہ معرفت حضوری کہلائے گی۔
لہٰذا جب انسان اپنے نفس کی سیر کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور پھر اس معرفت کے نتیجے میں جب وہ اپنے پروردگار کو خود سے اس کے رابطے کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ وہ ربط محض ہے، وہ پروردگار کی نسبت جو اس کے ساتھ اسے حاصل ہے وہ نسبت ربط حاصل ہے، استقلال اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ ربط محض ہے، یعنی اپنے پروردگار کا محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی پروردگار کا محتاج ہے، اپنے وجود کی بقا میں اور اپنے وجود کے تسلسل میں اور اسے برقرار رکھنے میں تب بھی وہ خداوند متعال کا محتاج ہے، تو ایسے میں انسان اپنی تمام زندگی کی تمام کیفیات میں خود کو خداوند متعال کا محتاج تصور کرے گا۔ یہاں وہ اس عجیب و غریب حقیقت کی طرف بھی متوجہ ہو جائے گا یہ انسان کہ اس کا وجود یہ اللہ کا محتاج ہے، اور اس کا وجود اللہ کے وجود کی تجلی ہے، اور ایک قطرہ ہے اس کے لامتناہی چشمہ وجود سے انسان کا وجود ایک معمولی سا چھوٹا سا قطرہ ہے، اور اس قطرے میں بھی یعنی اس وجود میں بھی وہ اس کا محتاج ہے۔ لہٰذا انسان کی حیات یہ حیات باری تعالیٰ کے مرہون منت ہے، یعنی انسان میں جو حیات پائی جا رہی ہے وہ اس کے چشمہ لا یزال حیات سے ایک چھوٹا سا معمولی سا قطرہ ہے، اور اس حیات کے استمرار میں بھی وہ اس کی حیات کا محتاج ہے۔ انسان اس بات کا سمجھ لیتا ہے کہ اس کا علم اس کے لا زوال علم کے بحر بے قراں کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، اور اس قطرے کے تداوم کے لیے بقا کے لیے اور استمرار کے لیے اسے اس کے علم کی دائماً ضرورت ہے۔ انسان میں جو قدرت پائی جاتی ہے یہ قدرت بھی اس کے لازوال قدرت کا ایک چھوٹا سا معمولی سا قطرہ ہے جو اس سے پھوٹ رہی ہے۔ جب انسان اپنے وجود میں ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ حضرت حق متعال کے جلال و جمال سے سرچشمہ پکڑ رہی ہیں، اور انسان کسی قسم کا ان میں استقلال نہیں رکھتا، تو انسان اس بات کی طرف بھی متوجہ ہو جائے گا کہ معاشرے میں لوگوں کے درمیان جو وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو در حقیقت وہ اپنے پروردگار کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہا ہے، یعنی اپنے پروردگار کے ساتھ ربط کی حالت میں ہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کی کیفیت میں ہے، ولو وہ معاشرے کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے، اجتماع میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ غیر باری تعالیٰ سے منقطع ہے، منصرف ہے اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہے، کیوں؟ چونکہ اس نے ایک بہت ہی عظیم حقیقت کو درک کر لیا ہے اس معرفت انفسی کے نتیجے میں، اور وہ معرفت انفسی کے نتیجے میں اس نے کیا درک کیا ہے؟ یہ درک کیا ہے کہ وہ محتاج اللہ ہے، وہ ربط محض ہے، وہ اپنے وجود کے ہونے میں اور اپنے وجود کی بقا میں اس کا محتاج ہے۔ لہٰذا انسان ایسے میں اس کے درمیان اور اس کے پروردگار کے درمیان اب حجاب باقی نہیں رہیں گے۔ یہ معرفت اگر انسان کو حاصل ہو جائے، جو کہ انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے، تو یہ معرفت اس سیر آفاقی سے بہت گنا عظیم معرفت ہے۔ جبکہ معرفت آیات آفاقی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان آیات آفاقی میں معرفت حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، یعنی فکری معرفت حاصل کرتا ہے، قیاس تشکیل دیتا ہے، برہان تشکیل دیتا ہے، مقدمات لے کر آتا ہے، حدثیات کو لے کر آتا ہے، اور پھر ان مقدمات کے ذریعے سے وہ برہان تشکیل دے کر خداوند متعال کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ در حقیقت یہ معرفت انسان کے ذہن میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہن میں خداوند متعال آ سکتا ہے؟ نہیں، ذہن تو انسان کا محدود ہے، اس میں خداوند متعال کی تو ایک جھلک اور ایک تصویر آئے گی، جیسے انسان اپنے معاشرے میں اپنے اطراف میں موجود جو اشیاء ہیں ان کی تصویر کو کیپچر کرتا ہے اور اپنے ذہن میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح برہان کے ذریعے سے انسان خداوند متعال کی ایک تصویر کھینچے گا، اسے اپنے ذہن میں لے کر آئے گا، اور یہ معرفت جو خداوند متعال کی وہ اس برہان کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، وہ یقینی بات ہے کہ معرفت محدود ہوگی، چونکہ خداوند متعال تو انسان کے ذہن میں نہیں سما
کام آ سکتا ہے۔ جتنی بھی اچھی تصویر انسان برہان کے ذریعے سے خداوند متعال کی کھینچ لے، پھر بھی یہ تصویر ہے، خداوند متعال تو نہیں ہے۔ خدا اس سے برتر ہے کہ وہ کسی کے ذہن میں داخل ہو جائے یا آ جائے۔ لہٰذا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ علم، کہ کوئی بھی علم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اس سے برتر ہے۔ تو پس ان دو دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ خداوند متعال نے جو اپنی آیات کی نشانیاں انسان کو دکھانی ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو یہ جو آیات آفاقی ہیں اور آیات انفسی ہیں، ان آیات سے انسان معرفت باری تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان معرفتوں میں آیات آفاقی کی معرفت بہتر ہے یا آیات انفسی کے ذریعے سے معرفت باری تعالیٰ بہتر ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ معرفت باری تعالیٰ از طریق آیات انفسی بہتر ہے آیات آفاقی کی نسبت۔ لہٰذا اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ مفسر عظیم الشان قرآن کہتے ہیں کہ بطور معمول معاشرے میں جتنے بھی لوگ آپ مشاہدہ کریں گے، اکثریت قاطع افراد کی ایسی ہے کہ جو معرفت آیات آفاقی کے ذریعے سے خداوند متعال کو پہچانتی ہے یا خداوند متعال سے اپنا ربط قائم کرتی ہے۔ بہت کم اور قلیل افراد ایسے ہیں جو سیر انفسی کے ذریعے سے خداوند متعال کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ تر آفاقی طریقے سے ہی خداوند متعال کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور یہ بات ہم نے ابھی جو اب تک غرر الحکم سے جتنی بھی احادیث آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں، ان میں زیادہ تاکید جو حضرت سید الاوصیاء نے کیا وہ معرفت سیر انفسی ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔ پس معرفت نفس سے جو شخص عارف پروردگار ہے وہ خداوند متعال کو بہتر درک کر پاتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے اس مطلب کو سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں بیان کر دیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو خشیت رکھتے ہیں وہ علماء ہیں، یعنی وہی علماء کہ جو معرفت سیر انفسی کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچتے ہیں۔ اور جب انسان سیر انفسی کے ذریعے سے خدا تک پہنچے تو وہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ان سے منقطع ہے اور اس کا رابطہ دائماً خداوند متعال سے برقرار ہے۔ لہٰذا کل بھی یا پرسوں بھی درس میں اس بات کو اشارہ کیا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کثرت ذکر کرنا انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان ہمیشہ خداوند متعال کے ذکر میں مصروف رہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان معاشرے میں رہے لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے، انسان کا دل ان سے منقطع ہے اور انسان ہمیشہ خداوند متعال کے محضر میں ہے اور اس کا دل ذاکر ہے، متوجہ ہے پروردگار کی طرف۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معرفت انفسی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معرفت بہترین معرفت ہے، لیکن اس پہ کم افراد فائز ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس معرفت کے حاصل کرنے میں انسان کے اور خدا کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں سوائے اس کے نفس میں، جبکہ دوسری معرفت آفاقی جو ہے وہ انسان علم کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، واسطوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، برہان کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا معرفت سیر انفسی میں انسان اور خدا کے درمیان تمام حجابات برطرف ہو جاتے ہیں اور انسان عظمت کبریائی کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے باقاعدہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، چونکہ انسان سیر انفسی میں اپنے نفس کے فقر محض کو درک کر لیتا ہے کہ وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے۔ فقیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کا فقیر ہے۔ محتاج کس کا ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ مملوک کس کا ہے؟ اللہ کا مملوک ہے۔ تو جب انسان اس طریقے سے اپنے وجود کو درک کر لیتا ہے تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان تمام حجابات برطرف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی معرفت پروردگار کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند مقام ہے۔ اسی وجہ سے بیان کیا گیا کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو
پہچان لیا۔ یہ وہ تمام موضوع تھے کہ جو مفسر عظیم الشان قرآن کی بحث کا خلاصے کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ معرفت نفس کے موضوع پر تفصیلی گفتگو بیان کریں گے۔ اور ہم بیان کر چکے کہ ہم معرفت نفس یعنی معرفت خویشتن طاہر اصغر زادہ صاحب کی کتاب ہے، اس سے ان موضوعات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی گراں قدر محقق ہیں ایران کے، جو آیت اللہ جوادی آملی اور مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی کے شاگردوں میں ایک نہایت ہی ممتاز شاگرد ہیں۔ خداوند متعال ہمیں معرفت نفس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان مراحل سے عبور کر کے خود شناسی کے مرحلے میں کامیابی کے ساتھ داخل ہونے اور پھر خداوند متعال کی معرفت کے ساتھ ہمیشہ اس کے ذکر میں خود کو مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں، اور آپ تمام عزیزان سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہمارے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔